بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلیفہ بننے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو جو پہلا خطبہ دیا اس کے الفاظ آج بھی تاریخ میں سنہری حروف سے لکھے جاتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے لوگو، میں تمہارا حاکم بنایا گیا ہوں لیکن میں تم سے بہتر نہیں۔ اگر میں نیک کام کروں تو اس میں میری مدد کرو اور اگر برا کام کروں تو مجھے ٹوکو۔ سچائی امانت ہے اور جھوٹ خیانت۔ تم میں سے کمزور ترین شخص میرے نزدیک طاقتور ہے۔ جب تک میں اس کا حق نہ دلا دوں اور تم میں سے طاقتور آدمی میرے نزدیک کمزور ترین ہے، جب تک کہ میں اس کے ذمے جو حق ہے وہ اس سے لے نہ لوں۔ جو قوم جہاد ترک کر دیتی ہے اس پر اللہ ذلت طاری کر دیتا ہے۔ اگر کسی قوم میں بے حیائی پھیل جاتی ہے تو اللہ اس پر بلائیں اور عذاب عام کر دیتا ہے۔ تم اس وقت تک میری اطاعت کرنا جب تک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کروں، لیکن اگر مجھ سے کوئی ایسا کام سرزد ہو جائے جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی ظاہر ہوتی ہو تو پھر تم پر میری اطاعت واجب نہیں۔ لوگو، میں خلیفہ بننے کا خواہشمند نہیں تھا اور نہ میں نے کبھی اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ میں اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے صرف اس لیے تیار ہوا ہوں کہ فساد برپا نہ ہو۔ مجھے اس میں کوئی راحت محسوس نہیں ہوئی۔ یہ تو ایک ایسا بوجھ مجھ پر ڈالا گیا ہے جسے برداشت کرنے کی میں اپنے اندر تاب نہیں پاتا اور اللہ کی مدد کے بغیر میں اس میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کاش میری جگہ کوئی اور شخص ہوتا جو اس بوجھ کو اٹھانے کی مجھ سے زیادہ طاقت رکھتا۔ اب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اللہ تم پر رحم فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا چکے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ عنہما آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کفن دفن کے انتظامات میں مصروف تھے، اور ادھر انصار کے دو بڑے قبیلے اوس اور خزرج وادی ثقیفہ بن ساعدہ میں جمع ہوئے تاکہ یہ فیصلہ کر سکیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان میں سے خلیفہ کسے بننا چاہیے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ خلیفہ بننے کا حق مہاجرین سے زیادہ ان کا ہے۔ انہوں نے مہاجرین کو پناہ دی، اپنے گھر دیے، سامان دیا، دین میں مدد کی، اس لیے خلافت ان کے کسی آدمی کو ملنی چاہیے۔ ان دو قبیلوں میں سے ایک کے سردار سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت بیمار تھے، قبیلے والے انہیں بیماری کی حالت میں ہی لے آئے۔ انہوں نے تقریر شروع کی لیکن چونکہ بیمار تھے آواز بلند نہیں تھی، اس لیے ان کے ساجزادے آواز دوسروں تک پہنچاتے گئے۔ اس کے مختصر الفاظ یہ تھے، اے انصار، تمہاری تلواروں نے اسلام کی فتح کے دن کو قریب سے قریب تر کر دیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا چکے ہیں۔ وہ عمر بھر تم سے خوش رہے، تم ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھے۔ اب تم خلافت اپنے ہاتھ میں لے لو، کیونکہ تمہارے سوا خلافت کا حقدار کوئی اور نہیں۔ حاضرین نے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتوں کو غور سے سنا اور آپس میں مشورہ کرنے کے بعد جواب دیا، آپ نے جو کچھ کہا بالکل سچ کہا، ہم آپ کی رائے سے اختلاف نہیں کریں گے۔ خلافت کا کام ہم آپ ہی کے سپرد کرتے ہیں، کیونکہ آپ ہی اس کے مستحق ہیں اور عبادت گزار بندے ہیں۔ وہ لوگ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تسلیم کرنے والے ہی تھے اور بیعت کرنے کے لیے اٹھنے ہی لگے تھے کہ ایک شخص بول پڑا، ہم مہاجرین ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے پہلے صحابہ میں سے ہیں، آپ کے خاندان میں سے ہیں، اس لیے خلافت کا حق ہمارا ہے۔ اس شخص کے الفاظ نے سناٹا طاری کر دیا اور کوئی بھی اس سوال کا جواب نہ دے سکا۔ آخر بہت غور کے بعد ایک شخص نے کہا، اس وقت
ہم ان سے کہیں گے کہ اگر ایسا ہے تو ایک امیر ہم میں سے ہو جائے اور دوسرا امیر تم میں سے ہو۔ ادھر یہ گرما گرم بحث ہو رہی تھی، ادھر حضرت عمر بن خطاب، حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور دوسرے بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ عنہما مسجد نبی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے عظیم سانے کا ذکر کر رہے تھے۔ حضرت ابو بکر، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اور دوسرے اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز و تکفین کے انتظامات میں مصروف تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا مکمل یقین ہو گیا تو انہوں نے بھی خلافت کے بارے میں غور کرنا شروع کر دیا۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ انصار پہلے ہی اس مسئلے پر بات کرنے کے لیے جمع ہو چکے ہیں۔ ایسے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، اپنا ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں آپ کی بیعت کروں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے آپ کو امین کا لقب مل چکا ہے۔ یہ سن کر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، عمر رضی اللہ تعالی عنہ، کیا تم میری بیعت کرو گے جبکہ ہم میں وہ شخص موجود ہے جسے خدا کی طرف سے صاحب رسول کا خطاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے صدیق کا لقب مل چکا ہے؟ یہ دونوں ان باتوں میں مشغول تھے کہ انہیں ثقیفہ بن ساعدہ میں انصار کے جمع ہونے کی اطلاع ملی۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا بھیجا، جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں انتظامات میں مصروف تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں کہلایا، میں مشغول ہوں، اس وقت باہر نہیں آ سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دوبارہ پیغام بھیجا کہ ایک ایسا واقعہ پیش آ گیا ہے کہ آپ کا فوری طور پر آنا بہت ضروری ہے۔ اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ باہر تشریف لائے اور بولے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز و تکفین سے زیادہ اس وقت اور کون سا کام ضروری ہے جس کے لیے تم نے مجھے بلایا ہے؟ آپ کو پتہ بھی ہے کہ انصار ثقیفہ بن ساعدہ میں جمع ہیں اور یہ ارادہ کر چکے ہیں کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنا دیں۔ ان میں سے ایک شخص نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک امیر ان میں سے ہو اور ایک امیر ہم میں سے۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ثقیفہ بن ساعدہ کی طرف چل پڑے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہمراہ تھے۔ انصار نے ان تینوں کو آتے دیکھا تو بہت متفکر ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہونے لگے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بولے، ذرا ٹھہرو، مجھے بات کر لینے دو۔ دراصل حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈر تھا کہ کہیں عمر رضی اللہ تعالی عنہ تیزی میں نہ آ جائیں، اور وہ موقع تیزی اور سختی کا نہیں تھا بلکہ نرمی سے کام لینے کا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام میں ان کی بزرگی کا خیال کرتے ہوئے بیٹھ گئے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے انصار، تم وہ لوگ ہو جن کی فضیلت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ نے تمہیں اپنے دین اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مددگار بنایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہاری طرف ہجرت کی۔ مہاجرین کے بعد سب سے پہلے تمہارا ہی مرتبہ ہے، اس لیے ہم امیر ہوں گے اور تم وزیر۔ نہ تمہارے مشورے کے بغیر کوئی فیصلہ کیا جائے گا اور نہ تمہیں شریک کیے بغیر کوئی کام انجام دیا جائے گا۔ اس کے بعد ایک انصاری صحابی حضرت بشیر بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ان کی تائید میں تقریر کی، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تقریر کرنے کے لیے اٹھے۔ ان کی تقریر کے خاص الفاظ یہ تھے، ایک میان میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک امیر تم میں سے ہو اور ایک امیر ہم میں سے۔ ان کی تقریر پر کچھ
लैदे हुई, बहस और तकरार भी हुई। कुछ मुनाफिकों ने झगड़े को तूल देना चाहा, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के सामने उनकी चालाकी ना चल सकी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बुलंद आवाज़ में कहा, अबू बकर अपना हाथ बढ़ाइए। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हाथ बढ़ाया तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फ़ौरन आपकी बैत कर ली और बुलंद आवाज़ में कहा, अबू बकर, क्या आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म नहीं दिया था कि आप मुसलमानों को नमाज पढ़ाएं? इसलिए आप ही मुसलमानों के खलीफा हैं। हम आपकी बैत इसलिए करते हैं कि आप हम सबसे ज़्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब थे। अल्लाह पाक पढ़ना और सुनना कबूल फरमाए।